السلام علیکم ایوری ون. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے 2-3 چیلنجز ڈسکس کروں گا اور اس کا سلوشن ڈسکس کروں گا کہ کون کون سے چیلنجز ہوتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں اور اس کے کیا سلوشن ہیں. تو سب سے پہلے اگر میں بتا دوں تو سب سے بڑا جو ایشو ہے یا جو چیلنجز ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں وہ سیکیورٹی کا ہے. سیکیورٹی کا وہ کیسے ہو سکتے ہیں میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا. اور سیکنڈ میں پرفارمنس کا میں ذکر کروں گا کہ یہ جو ہے 2 سب سے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے پاس جو کہ آج کل لوگوں کو فیس ہو رہے ہوتے ہیں. ایک رپورٹ میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ سائبر سیکیورٹی کے اپنی ایک رپورٹ انہوں نے پبلش کی تھی. ان کی ایک سروے تھی. انہوں نے یہ ایک رپورٹ پبلش کی جس میں سب سے اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں گے تو سب سے بڑا جو چیلنجز ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. 74% اور 74.56% جو ہے انہوں نے شو کیا ہے کہ لوگ جو ہے اس ایشو کو سب سے زیادہ فیس کر رہے ہیں. اینڈ میرے اندازے کے مطابق اور میری ریسرچ کے مطابق 80 سے اوپر % کے لوگ جو ہیں یہ ایشو فیس کر رہے ہیں کیونکہ بہت ساری کمپنیز اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایز اے تھرڈ پارٹی آپ کے بیچ میں جو ہے کام کر رہے ایز اے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور بذات خود ان کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہوتی, کوئی سروس ان کے پاس خود کی نہیں ہوتی. وہ کسی تھرڈ پارٹی سے جو ہے سروس خود لے رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے. بیچ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی سروس ان کے پاس نہیں ہوتی, صرف ایک تھرڈ پارٹی کام کر رہے ہوتے. تو یہ مطلب سب سے بڑا ایشو آج کل چل رہا ہے دنیا میں. اور سیکنڈ میں جو ہے پرفارمنس کا میں آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گا. اویلیبلٹی اور بھی بہت ساری چیزیں یہ آپ لوگوں کو نمبر 1 پہ سیکیورٹی کے, پرفارمنس کا, اویلیبلٹی کا اور یہ بہت ساری چیزیں اور. لیکن میں سب سے زیادہ یہ اوپر کے جو دو ٹاپ کے جو ایشو ہے اس کو میں ڈسکس کروں گا. جو اوپر کے ڈیٹا سیکیورٹی کا کیسے ایشو ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سائبر سیکیورٹی میں شیئر انفراسٹرکچر یوز ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ریسورس پولنگ کا. ہوتا یہ کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنی 2, 3, 4, 5 بندوں سے پیسے لے کے سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. سیم ان کے پاس جو ہے ریسورسز ہوتی ہے, سیم ہارڈ ویئر ہوتے ہیں ان کے پاس, یا سیم جو ہے مشینیں ہوتی ہیں. اور اس پہ ڈفرینٹ مختلف لوگوں سے پیسے لے کے اور اسی چیزوں پہ جو ہے سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنیز. ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل 4 GB ریم یا 10 GB ریم آپ سے ان کی بات ہوئی ہے کہ بھائی میں آپ کو 10 GB ریم کی جو ہے اسپیڈ دوں گا, یا میں آپ کو جو ہے اتنی اسپیس دوں گا 10 گیگا بائٹ کی یا 10 ٹیرا بائٹ کی اسپیس میں دوں گا آپ کو. تو لازمی تو نہیں ہے کہ آپ ون ٹائم پہ وہی 10 ٹیرا بائٹ کی اسپیس یوز کرو. وہ تو ایک ٹائم پہ آپ یوز نہیں کر سکتے. تو ہوتا یہ کہ آپ میکسیمم 4 ٹیرا بائٹ 3 ٹیرا بائٹ یوز کر رہے ہوں گے. جو آپ سے جو آپ کے یوز میں جو اسپیس نہیں آ رہی, جو آپ یوز نہیں کر رہے, تو وہ کسی اور بندے کو مطلب پیسے آپ سے لے رہے ہیں لیکن وہی اسپیس وہ کسی اور کو بھی جو ہے ایلوکیٹ کر رہا ہوتا ہے اور کسی اور بندے سے بھی اس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. مطلب سیم انفراسٹرکچر میں ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ جو ہے اپنا ڈیٹا اسٹور کر رہے ہوتے ہیں. سیم انفراسٹرکچر کو اگر میں آسان بھاشا میں کہہ لوں, سیم انفراسٹرکچر کو ڈفرینٹ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک مشین ہے, اس کو ملٹیپل لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا. آگے جا کے میں اس کا سلوشن بھی بتاؤں گا کہ کیا سلوشن ہے کیا نہیں ہے. لیکن بہرحال میں مطلب آسان الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ لوگ شیئر انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشین کو ڈفرینٹ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا ٹرانسفر اینڈ اسٹوریج, یہ اس میں ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے. ڈیٹا ٹرانسفر اینڈ اسٹوریج مطلب کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ بھائی آپ اپنا ڈیٹا ریموٹ سرور پہ رکھوا رہے ہوتے ہو, آپ اپنا ڈیٹا یہ یوز کر رہے ہوتے ہو ریموٹ سرور پہ. تو آپ کا جو ڈیٹا زیادہ تر ہیک ہونے کا چانس جو ہوتے ہیں وہ جب آپ کا ڈیٹا ٹریول کر رہا ہوتے ہیں.
ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کا ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے. جب نیٹ ورک موڈ پہ آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے تب بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں آپ کا ڈیٹا لیک ہونے کا, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے سرور پہ, آپ کے سسٹم پہ ایک بندہ اٹیک کرے ایز کمپیئر ٹو جب آپ کا ڈیٹا ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو آپ کا ڈیٹا جو ہے ریموٹ سرور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو ہیک کر سکتے, بیچ میں کوئی بریچ کر سکتے. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں لیک آف فزیکل کنٹرول, کیونکہ آپ کے پاس اگر مشین آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو ایز کمپیئر ٹو تھرڈ پارٹی کے پاس آپ کی مشین, آپ کے سرور رکھے ہوئے, اس پہ آپ کا کنٹرول اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کے پاس جب ہارڈ ویئر ہوتے ہیں, جتنا آپ کا کنٹرول اس کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کے پورٹس وغیرہ بند کر سکتے ہیں, پورٹس بلاک کر سکتے ہو, آپ کتنا ایکسیس دے رہے ہو, کتنا ریسٹرکٹ کر رہے ہو لوگوں کو, ساری چیزیں آپ کر سکتے ہو. خود اپنی پالیسی جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کا ڈیٹا کہیں اور رکھا ہوا ہے, کسی اور بندے کے پاس رکھا ہوا ہے, تو آپ اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے ڈیٹا کو جتنا آپ کا جو فزیکل سرور آپ کے پاس رکھے ہوتے ہیں, جتنا آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہو. تو یہ ایک میرے خیال میں, میری نظر میں جو ہے ایک ڈرا بیک ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا. انسائڈر تھریٹ کا یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویسے تو ہر جگہ پر یہ انسائڈر تھریٹ جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑا کروشل ہوتا ہے, لیکن بہرحال آپ کا جو ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ جس کمپنی سے آپ ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہو, آپ کو نہیں پتہ کہ وہاں پر کون لوگ کام کر رہے, کیسے لوگ کام کر رہے, ان کے اپروچز کیسے ہیں. تو اسی ادارے کے اندر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس فائر وال یا جو سیکیورٹی میکینزم ہے ان کے پاس کیسا ہے, اسٹرانگ ہے, ویک ہے, یا ان کے پاس اینٹی وائرسز وغیرہ ہے کہ نہیں ہے. تو ان کی سیکیورٹی کا آپ کو نہیں پتہ, تو آپ کے ڈیٹا کے لیے وہ جو ہے ایک تھریٹ بن سکتے ہیں. مطلب اس ادارے کے اندر, اس کمپنی کے اندر جو تھریٹ ہے وہ آپ کے ڈیٹا کے لیے تھریٹ بن سکتے ہیں. یا وہاں کے امپلائی کیسے لوگ ہیں, کیسے ایکٹ کر رہے ہیں, کیسے انہوں نے کانفیگریشن کی ہے چیزوں کی, تو وہ جو ہے آپ کے ڈیٹا کے لیے ایک انسائڈر تھریٹ بن سکتا ہے. اور ریگولیرٹی اینڈ کمپلائنس, جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں دوستوں سے اسی کا ڈسکشن کر رہا تھا کہ یورپی یونین کی جو پالیسی ہے کہ بھائی ان کے جو سٹیزن ہوتے ہیں, یا ہیپا کی پالیسی ہے کہ ان کے جو امپلائی ہوتے ہیں یا اس کو کوئی بندہ جو ہے اس کے ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر سکتا. تو بہت ساری کمپنیز ایسی ہوتی ہے کہ ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ڈیٹا ہوتے ہیں, انہوں نے پرائیویسی لگائی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ تھرڈ پارٹی کے پاس ان کا ڈیٹا جا رہا ہے, جیسے کوئی کلاؤڈ کمپنی کے پاس ان کا ڈیٹا جا رہا ہے, تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ اس کا ڈیٹا بھیجے, یا اگر ابھی نہیں ہے 2 سال بعد 4 سال بعد مینیپولیٹ کرے, یا اس کو ایکسٹریکٹ کرے کچھ چیزیں اس میں سے, یا مطلب کی چیزیں اس میں سے نکالیں. تو کچھ بھی پاسبل ہے, کیونکہ آپ کا ڈیٹا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, کسی اور تھرڈ پارٹی کے پاس جا رہا ہوتا ہے, تو بہت بڑا چانس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بریچ کر سکے. تو یہ کچھ میرے نظر میں کچھ پوائنٹس تھے ڈیٹا سیکیورٹی کے. اب اس کے سیلوشن کے اوپر آتے کہ اس کو کیسے ریزولو کر سکتے, اس ایشو کو کس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے آپ کے ڈیٹا کو. تو سب سے پہلے جو ہے ڈیٹا انکرپشن لگانی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا ڈیٹا پلین ٹیکسٹ میں جا رہا ہوگا, یا کہیں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا ہوگا, یا آپ کا ڈیٹا وہاں رکھا ہوا ہے سرور کے اوپر پلین ٹیکسٹ میں رکھا ہوا ہے, تو اگر خدا نخواستہ کسی نے بھی سرور کا ایکسیس لے لیا, یا آپ کے نیٹ ورک سوئچز کا ایکسیس کسی نے لے لیا, کسی نے بریچ کیا, تو آپ کا ڈیٹا اگر پلین ٹیکسٹ میں رکھا ہوا ہے تو کوئی بندہ اس کو جو ہے ریڈ کر سکتا ہے, یا کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کے اگر اکاؤنٹس کے ڈیٹیل ہے, یا آپ کے امپلائی کے ڈیٹیل ہے, یا کوئی ایسا کوئی ڈیٹا رکھا ہوا ہے آپ کا, تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کا ڈیٹا, یا میں سجیسٹ نہیں کر رہا بلکہ یہ رول ہونے چاہیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے, کہ آپ کا ڈیٹا انکرپٹڈ فارم میں رکھا ہوا ہو. اب سیکنڈ نمبر پہ ایکسیس کنٹرول, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا, تو اس کا سلوشن یہ ہونا چاہیے کہ ایکسیس کنٹرول کس کے پاس کتنا ہونا چاہیے, مطلب کون بندہ ڈیٹا کو کتنا ایکسیس کر سکتا ہے.
کس کے پاس کتنی ایکسیس ہونی چاہیے ڈیٹا کی، کیونکہ جو مینجمنٹ لیول پہ یا جو بڑے پوزیشن پہ آپ کا بندہ ہے یا جس کو جتنی نیڈ ہے اس کو اتنا ہی ایکسیس دینا چاہیے. آسان اس کا جواب یہی ہے کہ جس کو جتنی نیڈ ہے اس کو ڈیٹا کا اتنا ہی کنٹرول یا ایکسیس دینا چاہیے. کیونکہ ایک بندہ ہے اس کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ اس کو انٹرنیٹ کی ایکسیس دے رہے ہو تو اس سے وہ جو ہے گوگل کر سکتا ہے یا چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے انٹرنیٹ سے، تو اس سے وہ وائرس وغیرہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یا اگر ایک بندے کو پورٹ چاہیے نہیں، آپ نے USB پورٹ اوپن کر کے دیے ہوئے تو ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے، بلاک ہونے چاہیے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یا اگر ایک بندہ ہے فار ایگزامپل اس کے پاس ایڈمن کے رائٹس نہیں ہونے چاہیے، آپ نے اس کو بلا وجہ ایڈمن کے رائٹس دیے ہوئے، اپنی مرضی سے چیزیں انسٹال کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ پالیسی جو ہے لگنی چاہیے ایکسیس کنٹرول کی. سیکیورٹی مانیٹرنگ کی آپ کے پاس جو ہے سیکیورٹی مانیٹرنگ سلوشن ہونے چاہیے، جیسے کہ سیم، سور، IPS، IDS یا نیکسٹ جنریشن کے فائر وال، اینٹی وائرس وغیرہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اپنے پاس کسی کا ڈیٹا رکھوا رہے ہوتے ہو یا کوئی کمپنی کسی کا ڈیٹا رکھوا رہی ہے تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے اور ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اٹیک کرے تو اس کی پریونشن اس کے پاس جو ہے ہونی چاہیے. کمپلائنس اینڈ آڈیٹنگ. اچھا بھائی، جیسے میں کچھ دن پہلے اپنے دوست سے اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کوڈ ہوتا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنیز کا، جو کہ ایک پاسورڈ ہوتے ہیں، اور ان کے جو کسٹمر کے ایک پاسورڈ ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ ہر 90 days کے بعد وہ رینیو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک اس کا پاسورڈ مل گیا، اپنا جو کوڈ ہے وہ مل گیا آپ کو، تو 90 days کے بعد وہ ایکسپائر ہوگا. آپ کو دوسرا کوڈ، ایک QR کوڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جنریٹ کر کے دے گا اور آپ جو ہے اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں گے. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ ایک بندہ آپ کے نیٹ ورک میں گھس گیا یا اس نے جو ہے آپ کے ڈیٹا کا ایکسیس لے لیا، تو اگر آپ یہ چیزیں چینج نہیں کرتے رہیں گے تو وہ لائف ٹائم آپ کا ڈیٹا کو یوز کر رہا ہوگا یا اس کے پاس ایکسیس ہوگی آپ کی چیزوں کی. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ایک آڈٹ ہونی چاہیے کہ آپ کا ڈیٹا بھائی کون یوز کر رہا ہے، کون نہیں یوز کر رہا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے بھائی، وہ آرگنائزیشن میں کام کر رہا تو وہ چلا گیا، ٹھیک ہو گیا بھائی، بندہ چلا گیا اور اس کے پاس جو ہے اس کی موبائل میں بہت سارے اکاؤنٹس آپ کے کمپنی کے کھلے ہوئے تھے، کسی نے اس کو بلاک نہیں کیا، اور وہ بندہ جو ہے جا چکے کہیں اور کام کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے آپ کے آفس کی ای میل بھی جا رہی ہے، اس کے پاس آپ کے بہت سارے اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلے ہوئے، مطلب ہر چیز کا ایکسیس ان کے پاس ابھی بھی ہے. تو ایک آڈٹ ہونی چاہیے ہر چیز کی کہ بھائی کیا چیز صحیح ہو رہی ہے، کیا غلط ہو رہی ہے. انسیڈنٹ اینڈ رسپانس، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے میرے نظر میں، کیونکہ جب بھی جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا رسپانس ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے کہ نہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کا سرور کریش کر جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی بیک اپ ہے، اور بیک اپ ہے تو کس قسم کا بیک اپ ہے، کولڈ بیک اپ ہے یا ہاٹ بیک اپ ہے. تو آپ کے پاس ہاٹ بیک اپ ہونا چاہیے کہ منیمم ٹائم میں آپ کا سرور جو ہے دوبارہ کھڑا ہو جائے، دوبارہ آن ہو جائے. تو یہ 5-6 چیزیں تھیں جو میرے نظر میں تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو کچھ میں نے بتا دی. پرفارمنس کے اوپر آتے کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کلاؤڈ سروس یوز کر رہے ہو، ریموٹ سرور سے اپنا ڈیٹا آپ ایکسیس کر رہے ہو، تو بہت بڑا مسئلہ آتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ اپنا ڈیٹا ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا، کیونکہ آپ کے پاس جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے جو مسئلے پاکستان میں آئے ہوئے تھے جہاں انٹرنیٹ بند کیا ہوا تھا. تو اگر فار ایگزامپل ایک بندہ کمپنی میں کام کر رہے، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں جو ہے گھر سے کام کروں گا، ٹھیک ہے، یا میں کہیں گاؤں جا رہا ہوں، یا میں کوئی ویکیشن پہ جا رہا ہوں، گھومنے جا رہا ہوں، میں جو ہے وہاں سے سپورٹ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ان کے پاس وہاں انٹرنیٹ بند ہو گیا تو بیچارہ کام نہیں کر سکے گا. جس طرح کے ورک فرام ہوم ایک آئیڈیاز تھا، تو یہ آئیڈیا ان کے پاس نہیں چلے گا، کیونکہ اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ کا کام نہیں چلے گا. اور اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہوگی تو بینڈ وڈتھ کا مسئلہ ان کے پاس آئے گا تو وہ کام نہیں کر سکے گا. تو آپ کے
پرفارمنس کے اوپر جو ہے بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس چیزوں کی وجہ سے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی وجہ سے. حالانکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، آپ کی وہی انرجی ہے، آپ اتنا ہی ٹائم دے رہے ہو، آپ کی ٹائم کنزمپشن وہی ہے، ساری چیزیں وہی ہے، لیکن آپ کے پرفارمنس کے اوپر جو ہے فرق پڑتا ہے. کیوں؟ کلاؤڈ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا ڈیٹا کلاؤڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کا ڈیٹا لوکل سرور پہ ہوتا، آفس میں ہوتا، تو وہاں پر تو آپ کے پاس اسپیڈ کا بھی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آپ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے جو ہے ریموٹ سرور پہ آپ کام نہیں کر رہے تھے، تو آپ کا ڈیٹا سیدھا جا رہے جلدی جا رہے جلدی آ رہے. لیکن اگر آپ کلاؤڈ پہ کام کر رہے ہو، آپ کا ڈیٹا ریموٹ سرور پہ جا رہا ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی چاہیے. تو اگر کوئی انٹرنیٹ اپ ڈاؤن ہوتے تو آپ کے پرفارمنس کے اوپر مسئلہ آتے ہیں. اگر آپ شیئر ریسورسز یوز کر رہے ہو تو خیر اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے کیا نام ہے الاسٹریسٹی ہوتی ہے کلاؤڈ میں، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر بہت سارے یوزر یوز کریں گے آپ کا کلاؤڈ تو آپ کا ریم کا مسئلہ ہو سکتے ہیں، آپ کا بینڈ وتھ کا مسئلہ ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ہے اسٹوریج کا مسئلہ ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک میں خدا نخواستہ کوئی وائرس آ گیا ان کے اسٹوریج میں، تو آپ کا ڈیٹا بھی چانسز ہے کہ جو ہے افیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے ڈیٹا کے اوپر. تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ جس سے آپ کے پرفارمنس جو ہے اس پہ فرق پڑ سکتے ہیں. جس طرح کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نیٹ ورک لیٹنسی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ ریموٹ سرور یوز کر رہے ہو تو آپ کا ڈیٹا ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس میں تھرو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. تو کنیکٹیوٹی میں اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ کے پرفارمنس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے. یہ ریسورسز یوٹیلائزیشن کا ظاہر سی بات ہے، ایک ہی مشین ہے یا 2 مشینیں 10 مشینیں، لیکن وہ بہت سارے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو ڈائریکٹ ایک مشین سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس کو انڈائریکٹلی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو اور بہت سارے لوگ اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو اس کی اسپیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم وہ مسئلہ کر سکتے ہیں. ورک لوڈ ڈسٹریبیوشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ ورک لوڈ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، اب ایک مشین ہے بہت سارے ٹاسک پرفارم کر رہی ہے مشین، تو وہ کس کو کتنا ٹائم دے گا یا کس کو پرائیورٹی دے گا کس کے اوپر. تو ورک لوڈ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ورک لوڈ ہے اس کی وجہ سے آپ کے پرفارمنس کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے. اپلیکیشن ڈیزائن. آپ کی اپلیکیشن آپ نے اس کو کیسے ڈیزائن کیا ہوا ہے، آپ نے جو ہے کس کو کتنا رائٹس دیا ہوا ہے، کس کو کتنی ریم دی ہوئی ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس کو 2 GB ریم فار ایگزامپل چاہیے یا 10 GB ریم چاہیے، اس کو آپ نے جو ہے لیکن اس کو صرف چاہیے 2 GB یا 10 GB چاہیے اس کو، آپ نے اس کو 128 GB ریم دی ہوئی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اتنے دینے کی. اور ایک بندہ ہے اس کو جو ہے 128 چاہیے، اس کو آپ نے 100 GB دی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پرفارمنس کے اوپر فرق پڑے گا. تو آپ کی اپلیکیشن ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو کس طریقے سے ڈیزائن کی ہوئی ہے، آپ کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو کس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں. اب اس کے سلوشن کے اوپر آتے ہیں. سلوشن اس کی سمپل ہے کہ ریسورس مانیٹرنگ اینڈ آپٹیمائزیشن. جس طرح میں نے پہلے بولا کہ آپ کے پاس جو ہے سیم سور ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس جو ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے ٹول ہونے چاہیے کہ آپ دیکھ سکیں کہ بھائی کہاں سے کتنا ٹریفک آ رہا ہے، کتنا لوڈ آ رہا ہے، کس کو کتنا جو ہے پرائیورٹی دینی ہے، کس ٹائم جو ہے کس کی کنزمپشن زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے مانیٹر ہونی چاہیے ہر چیز کو. لوڈ بیلنسر آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس جس طرح میں نے بتایا کہ کس ٹائم ٹریفک کتنا آ رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. بہت سارے آرگنائزیشن ہوتے ہیں جن کا جو ہے کسٹمر مارننگ ٹائم پہ زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح بینکس وغیرہ آپ دیکھیں گے تو صبح کے ٹائم پہ ان کے کسٹمر شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے ادارے جن کے کسٹمر مطلب شام 6-7 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں. تو آپ نے اس چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ٹائم کس کو زیادہ کس کا کتنا لوڈ ہوگا، اس کو کس طریقے سے بیلنس کرنے. لوڈ بیلنسر آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھی، موٹی موٹی چیزیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، اتنا مشکل نہیں ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو شروع کی سلائڈ میں نے دکھایا تھا
میں اس میں جو ٹاپ کی چیزیں تھی اویلیبلٹی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن خیر یہ جو ٹاپ کی کچھ چیزیں تھی دو ایشوز تھے اس کو میں نے ڈسکس کیا. اگر اس کے بارے میں کوئی آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہے یا کوئی بھی کیوری ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں ریسپونڈ کروں, نہیں تو میں ریسرچ کر کے یا پڑھ کے کسی سے پوچھ کے میں آپ لوگوں کو ریسپونڈ کروں گا. اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں, کمنٹ کریں میری ویڈیو پہ اور شیئر کیجیے گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.